الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھ سے اور اس کی ہم وسعت کرنے والے ہیں
اور زمین کو ہم نے بچھایا اور بہترین بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس تم سب دوڑ لگاؤ، بھاگ جاؤ اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو الہ نہ بنانا، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اس پر کافی گفتگو گزشتہ جمعے میں بھی ہو چکی، اور فرار کے اوپر، دوڑ لگانے کے اوپر، اور فرار ہوتا کیا ہے، اس کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی۔ تو دراصل کوئی خطرہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبردار فرما رہے ہیں۔ کوئی خطرہ ہے جس خطرے سے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا۔ کس کس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، کس کس چیز کی آپ نے بشارت دی ہے، واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہیں۔ لہذا اگر ہم اس کو ایک بالکل طالب علمانہ انداز میں دیکھیں تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی جو بات، جو تعبیر سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہر وہ چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے وہ خطرناک چیز، اس سے ہمیں دور بھاگنا ہے، اور ہر وہ چیز جس کا کرنے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی طرف بھاگنا ہے۔ وہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ کی رضامندی کا کام۔ وہ فرائض کا معاملہ ہو تو اچھی بات ہے، اگر وہ نوافل بھی ہوں، اگر وہ مستحبات ہوں، اگر وہ صرف جائز چیزیں ہوں، اور جائز اور ناجائز کی جو بحث ہے، کون سی چیز جائز اور کون سی چیز ناجائز، اللہ اکبر، وہ فرض ہوں، وہ نوافل ہوں، وہ جائز چیزیں ہوں، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہے ہم نے اس کی طرف بھاگنا، اور ہر وہ چیز جس میں اللہ کی ناراضگی کا خطرہ اس کو چھوڑ دینا۔ یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور اس کے لیے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت گویا کرنی ہے، ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ فرار حاصل کرنا ہے، ایک جگہ سے دوڑنا ہے، دوسری جگہ پہنچنا ہے۔ جب آدمی دوڑتا ہے تو کسی خطرے کی وجہ سے دوڑتا ہے، اور یہ جو دوڑنا ہے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ہوتا ہے، ایک نقطے سے دوسری نقطے کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا فرار ہمیشہ کسی ایک چیز سے ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز کی طرف ہوتا ہے، اور جب اب فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کرنا ہے، فرار اختیار کرنا ہے، بھاگنا ہے، خطرے کو بھانپ کر جیسے انسان بھاگتا ہے ویسے ہی بھاگنا ہے، لیکن بھاگنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ ہجرت ہے، یہ وہ ہجرت ہے جو ہجرت کرنے والا اصل مہاجر ہے، کہ ایک چیز چھوڑ دے، وہ چاہے وطن ہو، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ رہائش کی جگہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ پہننے کا معاملہ ہو، ہر چیز چھوڑ دی۔ المہاجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے کی، ویسے تو ہجرت کی جو فضیلت ہے وہ معلوم ہے، ان ساری فضیلتوں میں سے ایک ہی بات اگر سامنے رکھ لی جائے، الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن بندہ ہجرت کر لے نا،
اس دن سے پہلے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ہجرت سارے گناہوں کو مٹا دیتی، سارا معاملہ ہی اللہ کے ہاتھ میں چلا، سبحان اللہ، ہر چیز صاف۔ اور فرمایا اصل مہاجر وہ نہیں ہے جو کسی ایک شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا رہا ہو، وہ تو نیتوں کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر بھی گیا ہو، لیکن اس کی نیت ففروا الی اللہ والی نہ ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ وہ تو کسی اور مقصد کے لیے گیا، ففروا الی اللہ نہیں کیا اس نے۔ ہم ہجرت کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے کرتے۔ وہ جو حدیث سب لوگوں کو یاد ہے، اللہ کا شکر ہے تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ حدیث، یہ ایک ٹکڑا ہے اس کا، مکمل حدیث یہ نہیں۔ مکمل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی ہجرت کے موقع پر تھی، معاملہ ہی ہجرت کا تھا کہ ایک اور شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا، اس نے بھی ہجرت کی تھی، وہ بھی مکہ چھوڑ کر مدینے آیا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا، مقصد اس کا کوئی اور تھا۔ سارے لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس نے کہا میں بھی ساتھ چلا جاتا ہوں۔ مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ اس نے وہاں کسی خاتون کے ساتھ پہلے سے رابطہ تھا، اس کے ساتھ معاملہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ مکہ چھوڑ کر مدینے آ جاؤ، میں تمہارے سے شادی کروں۔ اس نے موقع غنیمت جانا، سارے جا رہے ہیں میں بھی چلتا ہوں، وہاں جا کے شادی کر لوں۔ اللہ اکبر! اس موقع پر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اب دوسرے لوگوں نے جو ہجرت کی تھی، اپنے گھر چھوڑے تھے، اپنے وطن چھوڑے تھے، بیوی بچے چھوڑے تھے، سب کچھ چھوڑا تھا، کس لیے چھوڑا تھا؟ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے اور ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر رہا ہے، دونوں برابر ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا آپ نے وضاحت فرما دی، آپ نے فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پھر آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں شمار ہوگی۔ ہر مکہ چھوڑ کر آنے والے اور مدینہ پہنچنے والے شخص کی ہجرت شمار نہیں ہوگی، صرف اس کی ہوگی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اب ہم بہت سارے لوگ چائے نہیں پیتے، بہت سارے لوگ جو ہیں سبزی نہیں کھاتے، بہت سارے لوگ دال نہیں کھاتے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاص قسم کے گھروں میں نہیں رہتے، بہت سارے، یہ مزاج کا معاملہ ہے، ہر شخص کا اپنا مزاج، اور بہت سارے گناہ کے کام ہیں جو انسان ترک کر دیتا ہے اپنے مزاج کی وجہ سے، اور وہ گویا فرار اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوتا۔ اگر اس نے، آپ خوش ہوں کہ ہاں جی ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، ساتر لباس ہے، یہ ستر چھپانے والا لباس ہے۔ دیکھیں دنیا میں لباس ہر طرح کا، مختلف طرح کے، ہر علاقے کا اپنا لباس ہے، اور ہر علاقے کا لباس ساتر نہیں ہے، ہر علاقے کے ستر چھپانے کے طریقے بھی مختلف ہیں، اور ستر کے معاملات بھی مختلف ہیں، اور ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے طور پر، ایک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ایک تو وہ
وزڈم ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی نبیوں کے ذریعے سے، ایک وہ وزڈم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی. تو ستر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن وہ کس قدر چھپاتا ہے؟ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی اپنی فطرت ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے. اب ظاہر ہے جو پاکستان میں رہے گا وہ شلوار قمیض پہنے گا، عام طور پر یہی لباس یہاں کے لوگوں کا ہے. تو کوئی شخص سمجھے کہ میں شلوار قمیض پہنتا ہوں، میں پینٹ شرٹ نہیں پہنتا ہوں، یا کہ میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں، تو یہ کوئی دین کا کام نہیں، یہ اس کے مزاج کی بات، یہ اس کے علاقے کا لباس. ویسے یہ الگ بات ہے کہ ستر چھپانے والا لباس اگر آپ پوری دنیا کے لباسوں کا موازنہ کریں، حتیٰ کہ عربوں کے جبے کو بھی اس میں لے لیں، پوری دنیا کے آپ لباسوں کا موازنہ کریں تو جتنا ساتر لباس شلوار قمیض ہے، دنیا کا کوئی لباس اتنا ساتر نہیں. لیکن ثواب اس کو ملے گا جو اس کو ستر چھپانے کے لیے پہنے گا. مہاجر وہ ہوگا جو باقی لباسوں کو اس لیے ترک کرے گا کہ ان لباسوں میں بے ستر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے چھوڑے گا، تو اس کو لباس پہننے کا بھی ثواب ہوگا. لہذا اگر کسی نے ہجرت کی ہے، کوئی چیز چھوڑی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ اور اس کے رسول. اللہ اکبر. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت ہے لیکن وہ تو دنیا کمانے کے لیے آیا ہے، کاروبار کرنے کے لیے، اس نے سوچا جا تو رہا ہوں تو چلے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیز، ادھر سے مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، دنیا مجھے مل جائے گی، حالات میرے اچھے ہو جائیں گے. دنیا کی یعنی کاروبار کے لیے گیا، نوکری کے لیے گیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے گیا، دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے گیا، چاہے وہ جائز ہو، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، چاہے وہ جائز ہے، جائز کاروبار کرنے کے لیے گیا، تو اس کی ہجرت شمار تو اس کاروبار کے لیے ہوگی نا، اس نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا، اس نے تو اس کے لیے کیا. اللہ اکبر. ہمیں آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. دیکھیں ایک تصور ہے، قرآن کہتا ہے الباقیات الصالحات. اللہ اکبر. ایک چیز ہے جو مٹی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو مثال بیان کرو، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال ان کو دے دو. جس طرح آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، ایک دفعہ تو اس سے زمین میں خوب کھیتی اگتی ہے، خوب باغات اگتے ہیں، یوں جناب طرح طرح کی چیزیں، ایک پورا ایک باغ لگ جاتا ہے کہ جنگل اگاتا ہے. فاصبح حشیما تذروه الرياح، لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں، وہی کھیتی ہوتی ہے، وہ زرد ہو کر چورا چورا ہو کر وہ اس قدر ہلکی اور بے وقعت اور اس قدر وہ کم اہمیت کی چیز ہو جاتی ہے کہ تذروه الرياح، اس کو ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، وہ خاک سی راکھ سی، کبھی ادھر ہوا اڑا کے لے جاتی، کبھی ادھر، کچھ بھی نہیں. یہ ہے زندگی کی. اللہ اکبر. لہذا یہ فرمانے کے بعد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک خیر، وہ وخیر عملا، خیر ثوابا وخیر عملا، وہ جو چیز باقی رہنے والی ہے، آگے جانے والی، وہ اللہ کے ہاں وہ بہترین ہے، بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے. ہم نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، ہم ساری نیکیاں کسی نہ کسی امید پہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سارے کے سارے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے لینا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کیا لینا؟ اللہ اکبر. ہم نے تو اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں،
ہم تو راتوں کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے بھی ہم اپنے بچوں کا بہتر مستقبل مانگتے ہیں. ہم اور کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ہم اگر کچھ مانگتے ہیں تو ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ آج کا دن اچھا گزر جائے. ہم اگر 2 رکعت پڑھ کے بھی نکلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آج کا دن اچھا گزر جائے, کہیں کسی برے بندے سے کوئی متھا نہ لگ جائے, کہیں کوئی حالات ایسے خراب نہ ہو جائیں, کاروبار میں معاملات ٹھیک ہو جائیں. ہماری ساری کی ساری تگ و دو بھی اور ہماری زندگی کی نیکیوں کی بھی زیادہ سے زیادہ جو اس کی انتہا ہے وہ موت سے پہلے تک کی زندگی ہے. تو جو نیکی ہی ہماری یہاں تک جاتی ہے اس کا اجر آگے کہاں تک جائے گا, اس کا اجر آگے کیسے جائے گا؟ لہذا اگر ہم نے کوئی بھی کام کیا ہے اللہ کے لیے وہ باقی رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل مہاجر وہ ہے من ہاجر ما نہى اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع کیا وہ اس کو ترک کر, اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ نے منع کیا, بات ختم. اور بعض اوقات پتہ نہیں چلتا, پتہ نہیں منع کیا ہے, پتہ نہیں منع کیا. بعض علماء فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جائز ہے, بعض علماء فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ناجائز ہے, مشتبہ چیزیں ہیں. اللہ اکبر. تو جس کو پتہ ہے نا, جس کو خطرے کا علم ہے, جس کو یہ معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی سے کہلوا رہا ہے انی لکم منہ نذیر مبین, میں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں. اللہ اکبر. اور جس کو یہ معلوم ہے نا تو وہ پھر اس چکر میں نہیں پڑتا کہ کچھ فتوے جائز کے بھی ہیں جی, وہ صرف اس خطرے سے بھاگتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی لن یبلغ عبد درجۃ المتقین, ایک آدمی متقین کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس. اس وقت تک ایک آدمی متقی بن نہیں سکتا جب تک وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑنا نہ شروع کر دے جن میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑتا ہے؟ حذرا مما بہ باس, اس ڈر سے چھوڑتا ہے کہ کہیں اس میں حرج نہ ہو. اس کو یہ خطرہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا خطرہ. لہذا وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کون کیا کہہ رہا ہے. یہ کل پرسوں بھی میں ریکارڈنگ کے لیے گیا ہوا تھا, ایک ٹی وی اسٹیشن کا پروڈیوسر میرے ساتھ ایسے ہی مجھے کہتا ہے جی سود کوئی کسی لیول کا, کسی درجے کا, یہ اداروں کا سود. اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا, قرآن نے حرام کیا تھا, اس دور میں تو افراد کو سود دیتے تھے. اب تو اداروں کا معاملہ ہے, ادارے بن گئے, تو یہ اس درجے کا سود تو نہیں ہے. تو کوئی اس کی کوئی طریقہ نکالیں کہ یہ کم از کم یہ جو اداروں کا سود ہے یہ تو جائز ہو جائے, کیونکہ بہت سارے علماء ہیں نا موجود فتویٰ دینے والے, فتویٰ ہر دور میں مل جاتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ میں نے اس کو کہا بھی مجھے تو نہیں پتا, مجھے تو اتنا پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں, 70 درجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 درجے, اور سب سے چھوٹا درجہ جو ہے اس کا ایسروہا, اس کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہے, اللہ اکبر, اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے. تو میں نے کہا آپ کی مرضی ہے, اس کو جس درجے میں مرضی رکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا, قرآن کا حکم یہ ہے, لہذا ہم نے تو چھوڑنا ہے, ہم نے تو بھاگنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, وہاں سے بھاگو. خطرناک بات ہے, اور خطرناک معاملہ کیا ہے کہ تباہی ہے, بربادی ہے. اور میں نے حدیث پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھی تھی بخاری شریف کی,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو لے کے آیا ہوں نا، اور میں اس کی جو مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مثال میں فرمایا، میری مثال اس شخص کی ہے جس نے بستی والوں سے چیخ چیخ کے کہا کہ انی انا النذیر العریان، یعنی آپ نے فرمایا کہ میری حیثیت، میری مثال یہ ہے، ان مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور جو میں لے کے آیا ہوں، جو دین مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، جو تعلیمات اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، جو کرنے کے کام، جو بچنے کی باتیں، جو پورا کا پورا دین کا ضابطہ جو مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال ہے کمثل رجل اتی قوما، جیسے کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے آ کے شور مچا کے کہا کہ انی رأیت الجیش بعینی، اور لوگوں انتہائی خطرے کی بات ہے، بہت بڑا خطرہ اتنا ہے کہ میں نے جو لشکر تم لوگوں پر حملہ آور ہونے والا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انی رأیت الجیش بعینی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، اور لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم تباہ و برباد ہونے والے ہو، انتہائی خطرناک معاملہ ہے، لہذا اس خطرے سے بچنا ہے تو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اور ساتھ اس شخص نے یہ بھی کہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے رہے، میری مثال، ان مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور اس چیز کی مثال جو میں لے کے آیا ہوں، جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آ کے شور مچایا کسی قوم کے پاس، لوگو انی رأیت الجیش بعینی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، اور وہ اس لشکر کے بارے میں کہا کہ فَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں واضح طور پر تمہیں ڈرا دینے والا ہوں، بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ اور انی انا النذیر العریان، عریان کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ عریان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عریان کا کیا مطلب ہے؟ جس نے کوئی لباس نہ پہنا ہو وہ عریان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی انا النذیر العریان، میں ایسا ڈرانے والا ہوں کہ جس چیز سے ڈرا رہا ہوں اس کے اور جو میں خبر دے رہا ہوں اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، واضح طور پر چٹا ننگا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ فن نجا، شور مچایا، دہائی دی، لوگوں نکل پڑو، لوگوں بچ جاؤ، لوگوں یہ جہنم کو لے جانے والی چیزیں ہیں، لوگوں یہ حرام باتیں ہیں، لیکن لوگوں یہ معاملات غلط ہیں، یہ طرز زندگی غلط ہے، یہ ہمارا گھروں کا ماحول غلط ہے، پورا شور مچایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَطَاعُ طَائِفَةٌ، ایک گروہ نے بات مان لی، اس نے کہا بھی خطرہ ہے، اور ایک بندہ دہائی دے کے کہہ رہا ہے، شور مچا رہا ہے اور کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ، تو ہم نکل پڑے پھر۔ تو انہوں نے پھر بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَدْلَجُوا، ایک گروہ نے بات سنی، اطاعت کی، مان لی، اور ماننے کے بعد کیا کیا؟ فَأَدْلَجُوا، رات کو سامان باندھنا شروع کر دیا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، اور صبح نکل گئے کہ خطرہ ہے تو یہاں سے نکل جائے، یہ ہے ہجرت، یہ ہے چھوڑنا، یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اٹھ کے نکل پڑے، سوچا نہیں، دیکھا نہیں کیا ہے کیا نہیں، اس کا فائدہ ہے نقصان ہے، ایمان تو نام ہی اس کا ہے، ایمان نام ہی اس کا ہے، اللہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی میں فائدہ ہے۔ اگر جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ظاہری طور پر
گراؤنڈ ریئلٹیز، آپ کے سائرن، آپ کے جو خطرات سے خبردار کرنے والے جتنے ادارے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کی انفارمیشن ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی انفارمیشن ایک طرف، وہ ماننی ہے، بس یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا نکل پڑے اور نکل گئے، فانجو، اور وہ یوں نجات پا گئے، کامیاب ہو گئے، خطرے سے بچ گئے۔ یہ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو دوسرا گروہ تھا فکذبہ، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے جھٹلایا، ایک گروہ وہیں پڑا رہا اور انہوں نے وہیں پہ اپنے جو مکان تھا فَأَصْبَحَهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ، انہوں نے صبح تک اپنے مکانوں میں پڑے رہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی بس ٹھیک ہے، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ابھی کیا مسئلہ ہے، صبح دیکھیں۔ ہم میں سے اکثریت کا معاملہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بات تو ایسی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو نا تو آج کل یعنی کسی وجہ سے رہ جائے تو کتنے ہی لوگ ہیں اچھے بھلے نمازی، وہ بستر میں گھس گئے تو اب نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور کوئی نہیں صبح پڑھ لیں، خیر ہے صبح پڑھ لیں۔ یہ نمازیوں کا حال بتا رہا، خیر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ رات کو نماز پڑھے بغیر، توبہ کیے بغیر سو جاتا ہے، اس سے بڑا رزق زندگی میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو وہ رزق لے کے سوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سو نہیں رہا، اصل میں مر رہا ہے۔ سو کہاں رہا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں، جب تو چاہے گا میں زندہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تیرے نام پر ہی میں نے رکھ تو دیا ہے اپنا کلہ، سو تو گیا ہوں، مر تو رہا ہوں۔ اب دو باتیں ہو سکتی، ایک امکان یہ ہے کہ اب میں یہ جو لیٹا ہوں دوبارہ مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو، یہ ایک امکان یہ ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ تو پھر رحمت کر دے جیسے تو باقی رحمتیں ہمیشہ کرتا ہے، تو میری دوبارہ زندگی پھر شروع ہو جائے۔ یہ دونوں امکان موجود ہیں۔ اللہ اگر تو یہ امکان ہو کہ اب میں مرا ہوں اور دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، اللہ اکبر، یا اللہ اگر یہ ہو، اگر یہ جو امکان ہو تو پھر میرے اوپر رحم کرنا، سوتے ہوئے اللہ سے بات کر لی، فرحمہا، اللہ اگر دوبارہ نہیں اٹھنا تو پھر اس پر رحم کرنا، اور اگر دوبارہ اٹھنا ہے، اگر صبح تو دوبارہ اٹھا دے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ چاہے تو اٹھائے چاہے تو نہ اٹھائے۔ کتنے لوگ راتوں کو سوتے ہیں نہیں اٹھتے صبح، تو اگر صبح میں اٹھا بھی، فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، اللہ تو پھر میری ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرتا۔ دو امکانات ہیں، دونوں امکانات پر اللہ سے بات کر کے سونی ہے۔ لیکن ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تنبیہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈراوے کو، آپ کے انذار کو ہم نے کہاں اپنی زندگی کے اندر کہیں جگہ دی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوئے رہے، کچھ لوگ سوئے رہے، بس وہ جب اپنے اپنے فاصبحہم علی مکانہم، اپنے اپنے گھروں میں سوئے رہے، اور کوئی نہیں، سویرے میں کھانا، خیر ہے صبح ہو گئی، دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے۔ بس پھر صبح جب ہوئی، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو صبح ہونے سے پہلے لشکر ان کے اوپر پہنچ گیا اور انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اللہ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، تو اس لشکر نے ان کو ہلاک کر دیا، مار دیا، وَاجْتَاحَهُمْ، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ککھ نہیں چھوڑا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا یہ ہے مثال میری،
وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، اور اس شخص کی جس نے میری باتیں مان لی. جب میری بات ہے تو پھر وہ اس میں چونچرا نہیں کرتا، اس میں میری بات مان لے. فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اس نے پھر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا جو میں لے کے آیا ہوں. اور اس شخص کی مثال ہے من عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی. اللہ اکبر. اور میری بات نہیں مانی. وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور جس چیز کو میں لے کے آیا ہوں من الحق، جو حق لے کے آؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے وہ تو حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک دفعہ ثابت ہو جائے، آپ نے فرمایا تو پھر یہ بات تو ختم ہو گئی نا. کیوں فرمایا ہے، کیسے فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس کے لیے فرمایا ہے، یہ ساری باتیں بات کی ہیں. اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. تم اللہ کی طرف اسی وقت دوڑ پڑو خطرہ سمجھ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے اندر خطرہ ہی خطرہ، بھاگ پڑو. واضح طور پر ڈرا دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر فرمایا. لہذا مہاجر تو وہ ہے، اگر کسی نے ہجرت کرنی ہے، اگر کسی نے چھوڑنا ہے تو وہ آج چھوڑ لے. مہاجر کا مطلب صرف وطن چھوڑنے والا نہیں ہوتا. مہاجر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے منع کی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا. لہذا وہ کبھی کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتی جائز ہے، لیکن آدمی کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تقوی کی منزل کو پہنچتا ہی وہ ہے جو جائز چیزیں بھی اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہیں مجھ سے ناجائز چیز کا ارتکاب نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا خطرہ، ایسا خوف اللہ کی ناراضگی کا عطا فرمائے. جب تک یہ خطرہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے دل و دماغ میں نہیں آئے گا، ہم کبھی بھی فروا الی اللہ نہیں کر سکتے. ففروا الی اللہ کا جو اللہ کا حکم ہے، ہر طرف خطرات ہیں. ان خطرات سے بچنے کی ایک ہی بات ہے کہ آپ اللہ کی طرف دوڑ لگا دیں. کہاں سے؟ کہاں سے؟ میں کبھی سوچتا ہوں، کبھی ہم سوچتے نہیں. نکاح پڑھوانا ہے جی، میں صرف ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا. نکاح پڑھوانا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں مکس گیدرنگ تو نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط تو نہیں ہے. مردوں اور عورتوں کا اختلاط ویسے ہی حرام ہے، لیکن جتنا بڑا حرام شادیوں کے اوپر ہے نا، اس سے بڑا حرام تو شاید دنیا کائنات میں کہیں نہیں. کہ وہ خواتین جو ساری زندگی برقع پہن کے پھرتی ہیں، شادی میں اس نے برقع نہیں پہننا، کیونکہ اس نے تو کپڑے اس لیے بنوائے کہ دنیا دیکھے. اور جہاں مرد اور عورت سارے اکٹھے ہیں تو وہ صرف عورتوں کو دکھانے کے لیے پہن کے نہیں آئی، وہ مردوں کو دکھانے کے لیے پہن کے آئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے خوشبو اس لیے لگائی کہ مرد سونگیں، فرمایا فَإِنَّهَا زَانِيَةٌ، وہ بدکار عورت ہے. جو خوشبو اس لیے لگائی کہ مرد سونگے، وہ بدکار عورت ہے. لیکن ہمارے خاندان، ہمارے گھروں میں جو کچھ چل رہا ہے وہ بدکاری سے کم ہے. سارا کچھ ہم خود کر رہے ہیں. اور میری عادت ہے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ یار کبھی نہیں بھی یاد رہتا، بہت مختلف طرح کی سچویشن سے واسطہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر. یہ تو ہوا کہ لوگوں نے فون کر کے مجھ سے معذرت کر لی کہ نکاح ہم کسی اور سے پڑھا لیں گے. یہ نہیں ہو سکا کہ ہم مکس گیدرنگ نہیں کریں گے. ہم کس چیز کی طرف فرار کر رہے ہیں، کس کو چھوڑ کر کس کی طرف جا رہے ہیں، دستبرداری کس چیز سے ہے؟ ہیں ہم حاجی نمازی؟ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خطرے سے ہم کہاں خبردار ہو رہے ہیں؟ ہم تو دین سے دستبردار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.